اسی لیے اللہ توفیق دے کسی کی مدد کرو تو تم جانو کہ خدا جانے کسی سے نام نہ لو۔ تیسرے نمبر پر سرکار فرماتے والمنفق سلعۃ بالحلف الکاذب، تیسرے نمبر پر وہ آدمی جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے دھندا کرے، جھوٹی قسم، اللہ کی قسم وہ اتنے ہی میں لیا ہے، اللہ کی قسم بس نفع نہیں لے رہا ہوں، جھوٹی قسم کھاتا ہے جو دھندے میں، تو اس سے جو روزی ملتی ہے وہ بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، تو اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اور جو سچی تجارت کرتا ہے تو حدیث میں عثمان بن عفان قال قال رسول اللہ، حضرت عثمان غنی سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا التجار الصادقون، سچی تجارت کرنے والے لوگ مع الانبیاء یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کہ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا جو اپنی تجارت میں سچ بولا کرتے ہیں۔ اور لوگوں کا یہ سوچنا کہ سچ بولیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، نفع نہیں ہوگا، یہ بھی سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا سچ بولے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو اتنا دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے آ گیا۔ جب سچی تجارت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، اس لیے اللہ سے ڈرو اور سچ بولو۔ ایک حدیث پاک اور سنو، عن ابی بکر الصدیق قال قال رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خصلتان لا یجتمعان فی مومن، حضور فرماتے ہیں کہ دو عادتیں ایسی ہیں جو کسی مومن میں نہیں پائی جا سکتی، دو خصلتیں مومن مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نمبر ایک پر حضور فرماتے سوء الخلق، بد اخلاقی، والبخل، اور کنجوسی۔ جو مومن ہوگا وہ کبھی بدخلق نہیں ہوگا، جو مومن ہوگا وہ کبھی بخیل نہیں ہوگا۔ تو ایمان والا آدمی جو ہوگا وہ بدخلق نہیں ہوگا، یعنی اس کا اخلاق ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اخلاق بہت ضروری چیز ہے، ایسی بولی بولو کہ لوگوں کے دل کو اچھی لگے، کسی کے دل کو بولی بول کر کے جیت لو۔ اسی لیے صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول قیامت کے دن ہماری سب کی نیکیوں میں کون سی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا تھا کسی بندے کے دل کو خوش کر دینا، کسی کے دل کو خوش کر دو، یہ نیکی تمہاری قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر مانی جائے۔ بولی بولو جس سے خوش ہو جائے، ایسی بولی نہ بولو کہ وہ سمجھ نہ پاوے۔ جیسے ایک بادشاہ رہے نواب صاحب، تو نواب رہا ہے تو اردو عربی ہندی سب جانے، تو ایک مرتبہ 10-12 دیہاتی کہیں چلو بہت دن ہوا نواب صاحب کی خیریت نہیں ملی، چلو نواب صاحب کی خیریت لے آوا جائے۔ تو دیہاتی پہنچے نواب صاحب کے ہوا، پوچھ کہیں السلام علیکم، تو نواب صاحب کہیں وعلیکم السلام، ابے دہقان نہ ہنجار ہنوس کشتے دار پر تقاطر امطار بفضل عیدد غفار ہوا کی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابے دہقان نہ ہنجار ہے گنوار دیہاتیوں، ہنوس کشتے دار، ابھی تمہاری کھیتی میں تقاطر امطار بارش کے قطرے بفضل عیدد غفار اللہ کے فضل سے ہوئے کہ نہیں ہوئے، یعنی تمہارے کھیت میں پانی برسا کہ نہیں برسا۔ تو ہی میرے پوچھن ہوئی تو دیتی ہوئے کہہ دیتی ہاں یا نہیں، لیکن ان کا عربی فارسی میں ملائے کہ نواب صاحب پوچھیں وعلیکم السلام ابے دہقان نہ ہنجار انوس کشتے دار پر تقاطر امطار بفضل عیدد غفار ہوا کہ نہیں۔ تو دیتے ہوئے کہیں نہ چلیے بھی میاں صاحب قرآن شریف پڑھتے ہیں، چلیے سب بٹور کے بھاگ گئے، کہیں ابھی وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ بد اخلاقی ہے
مومن کو چاہیے کہ بولی وہ بولے جس سے اگلے کو فائدہ ملے۔ قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اچھی بولی بولو، یصلح لکم اعمالکم، کہ تمہارے عملوں کو اچھا بنا دے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور ایسی بولی بولو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ بولیاں انسان کو ایسی بولنی چاہیے۔ آج 24 گھنٹہ گزر جاتا ہماری زبان پہ کلمہ نہیں آتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ 24 گھنٹہ گزر جاتا مومن کی زبان پہ نہیں آتا۔ لیکن یقین جانو یہ ایسا کلمہ ہے کہ انسان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث میں حضور فرماتے من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کی بولی بولی جنتی ہو گیا۔ لیکن ہم کلمہ نہیں پڑھ پاتے، اور اسی کلمے کو ہمارے صحابہ نے کتنی محنت سے پڑھا، کہ حضرت بلال ہیں کہ ان کا مالک امیہ ہے، جلتی ہوئی زمین پہ ان کو لٹا دیتا تھا، سینے پہ پتھر لاد دیتا تھا، کہتا تھا بلال لا الہ الا اللہ کی بولی بولنا بند کر دے، لیکن ایسی صورت میں بھی بلال دبی آواز سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ اور آج ہم کو تم کو کوئی مارتا ہے، کوئی منع کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے، اور وہ جان دینے کے لیے تیار تھی اسی کلمہ کے لیے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، منہ سے میرے نکلے گا لا الہ الا اللہ، منہ سے میرے نکلے گا لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، نمازوں کی پابندی کرو، نماز پڑھ لو۔ حضور فرماتے من صلی صلاۃ العشاء بالجماعت، جس نے نماز عشاء جماعت سے پڑھ لیا، فکأنما قام نصف اللیل، تو گویا کہ اس نے آدھی رات تک عبادت کیا۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سو جاؤ تو آدھی رات تک عبادت کا ثواب ملے گا۔ ومن صلی صلاۃ الفجر بالجماعت، اور جو صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فکأنما قام کل اللیل، تو گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کیا۔ اس لیے نمازیں پڑھو، مرنا برحق ہے، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کے چہ چہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ وَتُلَسُ کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اپنے لباس پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا لباس اللہ دے دے تو گھمنڈ نہ کرو۔ قرآن حکیم میں لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسى یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہی قوم تم سے بہتر ہو جس کو تم گری نگاہ سے دیکھ رہے ہو۔ ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کو گری نگاہ سے نہ دیکھے، عسى یکون خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہی عورت تم سے بہتر ہو جس کو تم گری نگاہ سے دیکھ رہی ہو۔
لباس یا زیور کی بنیاد پہ کسی کو گری نگاہ سے نہ دیکھو۔ اتل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اتل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تن بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ آج ہماری ماں بہنیں بھی پہن لیتی ہیں تو انہیں بھی ناز ہوتا ہے۔ جیسے بیاہ شادی میں پہنا تھے گرارا، تو گرارا پہنی ہے تو ایک کا پکڑ کے لے کے چلی، لاگت ہے انسان نہ ہو کونو طوفان ہویا ہوتا بونڈر۔ ایسا لباس پہننے سے انسان نے قرآن نے منع کیا ہے۔ تکبر و گھمنڈ والا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ گرارا تو بڑا مہنگا ملتا ہے، اس میں تو 2 جوڑے 3 جوڑے کپڑے انسان خرید سکتا ہے۔ یہ فضول خرچی ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بس یہی گزارش ہے آپ حضرات سے کہ نماز پڑھو، چہرے پہ داڑھی رکھو۔ حدیث پاک میں ہے کہ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے۔ جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اس کی قبر روشن ہوگی۔ لیکن آج جی کے داڑھی ہو تو کا ملا کہا تھا، اور ملا مطلب بہت گرا گزرا۔ جیسے ایک آدمی رہا کہ بٹیا کے شادی لاگ تو جی کے ساتھ لاگ کوئی داڑھی رہا ہے، جب کا دیکھیں تو کہنے تو ملا ہے، کا کمائی کا کھوائی چھوڑو ہی کا کونو پینٹ بوسٹ والا ڈھونڈو، پینٹ بوسٹ والے ڈھونڈی، بات چیت طے ہوئے گئے، تاریخ ہوئے گئے۔ اور جب شادی کے دن آوا تو دلہا بنے خاطر کا نوہاوے چلے، پہلے نہلاتے تھے نا دلہا کو، نہلاوے چلے تو کہ پیخانہ لگ گا، جب پیخانہ لگ گا تو چلا گا لیٹرین میں پیخانہ کرے، اور جب پیخانہ کہہ کے نکلا تو نہورا اٹھ نہیں پاوے، سجھاوے تو سوجھے نہیں ہوئے۔ تو باپ روے اللہ کہ اللہ چڑھائے گا اب کیسے ہوئے؟ تو لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس، کہیں ڈاکٹر صاحب آج اس کی شادی ہے، رشتہ دار انتظار کر رہے ہیں، اس کو دولہا بنانا ہے، چڑھائے گا اب کیسے ہو؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو کہیں آپریشن کرے پڑی ٹھیک ہوئی جی۔ تو باپ کہے ڈاکٹر صاحب آپریشن کریے، اللہ جانے مہینم ٹھکائے کہ 2 مہینم ٹھکائے، کیسے ہو؟ آج تاریخ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہیں گھبراؤ نہ، 2 منٹ لاگی ٹھیک ہوئی۔ لے گئے کہ آپریشن روم ماں، اور دروازہ بند کی اور پھر پھٹ سے کھول دی، وہ نکلا تو سیدھا۔ تو اب سب کا بہت تعجب، کیا رتی جلدی کیسے آپریشن ہوئے گا؟ آپریشن ہوئے گا 2 منٹ لاگ ٹھکائے گا۔ تو پوچھیں کون بیماری رہے ڈاکٹر صاحب؟ لیکن کوئی بیماری نہیں، پینٹ کے بٹن بوسٹ میں لگائے لی اس رہا، پینٹ کے بٹن بوسٹ میں، بتاؤ ہاں جب لگائے لی ہو تو اٹھ پئی ہو والی، ایسے ایسے چونگا پرے ہیں، پہنی ہے پینٹ، چاہے آوے چاہے نہ ہو کہ کہاں گھوک کہاں لگائے لی۔ بس جکے چہرے اب داڑھی دیکھنے کا بیوقوف ہے سمجھتا۔ کوئی ضروری ہے کہ پینٹ شرٹ پہننے والا آدمی بہت دولت مند ہو؟ بمبئی چلے جاؤ، گجرات چلے جاؤ، کرتا پیجامہ ہے، چہرے پہ پوری داڑھی ہے، دیکھنے میں مولانا لگتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسی دولت دیا ہے میمنوں کو کہ ان کی دولت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج کے بچے کالج پڑھنے لگے تو داڑھی نہیں رکھائیں گے، کاروبار کرنے لگے داڑھی نہیں رکھائیں گے، اور بمبئی میں میمنوں کے بچوں کو دیکھو دکان کریں گے، کالج پڑھیں گے، اور جب نماز کا وقت آئے گا تو داڑھی تو کبھی کٹاتے ہی نہیں ہیں، جبہ پہن کے آئیں گے، ٹوپی لگا کے آئیں گے، لگتا ہے کہ کسی مدرسے کے مولانا آ گئے، اور پڑھتے کالج میں ہیں۔ مسلمان بن کے جیو، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ آج چہرے پہ داڑھی نہیں، رسول کریم فرماتے ہیں داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے۔ یاد رکھو ایک ٹائم تھا کہ مسلمان کہیں بھی دنیا کے کونے میں ہوتا تھا تو اس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی تھی۔ ہندوستان کے مشہور شاعر ہیں مرزا غالب، دہلی میں رہتے تھے۔